BBC اردو کے پروگرام سربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی. پولیس کے ہاتھوں سیاہ فاموں کی ہلاکت کے بعد امریکہ بھر میں پھر مظاہرے. احتجاج کے دوران 5 پولیس اہلکار فائرنگ سے ہلاک. گلاسگو میں مذہبی بنیاد پر ایک شخص کو قتل کرنے والے پاکستانی نژاد ٹیکسی ڈرائیور کا اعتراف جرم. اور ٹیکنالوجی کے ہفتے وار سلسلے کلک میں دیکھیے گا کہ اب چوہے کس طرح سے انسانوں کے لیے فن پارے تخلیق کریں گے. امریکہ میں پولیس کے ہاتھوں 2 سیاہ فام افراد کی ہلاکت کے خلاف احتجاجی مظاہروں کے دوران ریاست ٹیکساس کے شہر ڈیلس میں فائرنگ سے 5 پولیس اہلکار ہلاک جبکہ 6 زخمی ہوئے ہیں. امریکی میڈیا کے مطابق پولیس اہلکاروں پر حملے میں ملوث 3 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا جبکہ ایک مشتبہ حملہ آور نے خود کو گولی مار لی. امریکی صدر براک اوباما نے واقعے کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ان بے وجہ حملوں میں ملوث ہر شخص کو جواب دینا پڑے گا. تفصیل کے ساتھ عادل شاہ زیب. ڈیلس کی گلیوں میں ہولناک تشدد. فائرنگ کی تڑتڑاہٹ کے بعد لوگ جان بچانے کے لیے بھاگے. گولیوں کی گونج اور چاروں طرف پولیس. یہ کسی وار زون کے مناظر لگ رہے تھے. پولیس کے مطابق حملہ آوروں کے پاس جدید اسلحہ تھا. خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ شخص حملہ آور تھا جس کی فوٹیج راہ چلتے شخص نے بنائی. وہ پولیس پر تواتر سے فائرنگ کرتا رہا. کچھ پتہ نہ چل سکا کہ شخص کے ساتھ آخر میں ہوا کیا. 2 مشتبہ افراد کو پولیس نے تعاقب کے بعد یہاں سے گرفتار کیا. ان میں سے ایک نے گاڑی کے پچھلے حصے میں بیگ رکھا اور انتہائی تیزی سے گاڑی بھگائی. لیکن فائرنگ کا سلسلہ اس کے بعد بھی تھما نہیں اور پولیس لوگوں کو دور رکھنے کی کوشش کرتی رہی. اس کار پارک میں ایک مسلح شخص کی پولیس سے کئی گھنٹے جھڑپ جاری رہی. حکام ساری رات واقعے کی تازہ ترین تفصیلات سے لوگوں کو آگاہ کرتے رہے. اس واقعے نے ڈیلس شہر کو ہلا کے رکھ دیا ہے. ڈیلس پولیس کے لیے یہ ایک تباہ کن اور کربناک رات ثابت ہوئی. میری لوگوں سے درخواست ہے کہ اس وقت صرف ایک چیز پر توجہ مرکوز رکھیں. ہلاک ہونے والے پولیس افسروں کے خاندانوں اور ہسپتال میں زندگی کی جنگ لڑنے والے زخمیوں کو یاد رکھیں. جمعرات کی شام یہ واقعہ اس پرامن مظاہرے کے بعد ہوا جس میں پولیس کے ہاتھوں سیاہ فام باشندوں کی ہلاکت پر احتجاج کیا جا رہا تھا. امریکی صدر براک اوباما نے واقعے کی شدید مذمت کی. آج کا یہ واقعہ پولیس فورس کی ہمارے لیے دی گئی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے. ہمیں احساس ہے کہ جب لوگ جدید ہتھیاروں سے لیس ہوتے ہیں تو ایسے واقعات میں نقصان کی نوعیت تباہ کن ہوتی ہے. آنے والے دنوں میں ہمیں یہ تمام حقائق ذہن نشین رکھنے ہوں گے. 5 پولیس آفیسرز کی ہلاکت سے امریکہ میں ایک بار پھر یہ سوالات اٹھنے لگے ہیں کہ کیا امریکہ میں مسلح تشدد کے واقعات کبھی ختم ہو سکیں گے؟ ہر پرتشدد واقعے کے بعد یہ بحث چھڑ جاتی ہے کہ اسلحہ تک آزادانہ رسائی پر کیا پابندی کا وقت آ گیا ہے یا نہیں، لیکن یہ بحث کسی نتیجے تک پہنچتی نہیں. عادل شاہ زیب، BBC نیوز. اسی موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے واشنگٹن اسٹوڈیو سے براہ راست ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نامہ نگار برجیش اپادھیائے. برجیش اپادھیائے، کیا خبریں ہیں ڈیلس سے تازہ ترین؟ جی، اب سے کچھ ہی دیر پہلے پولیس کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 5 پولیس والے مارے گئے ہیں، 7 زخمی ہیں، 3 مشتبہ افراد پولیس کی حراست میں ہیں جن میں ایک خاتون بھی ہے، اور ایک مشتبہ حملاور جو مارا گیا اس کے بارے میں پولیس نے بتایا کہ اس سے بہت دیر تک بات چیت کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ ہتھیار ڈال دے، لیکن جب وہ نہیں مانا تو ایک بوم روبوٹ کے ذریعے، یعنی اس طرح کا روبوٹ جہاں جو بھیجا جاتا ہے ایسے معاملوں میں جب پولیس کو زیادہ خطرہ محسوس ہو، اور وہاں دھماکہ کیا گیا اور اس میں وہ مارا گیا. اب تک جو خبریں آ رہی تھی کہ اس نے خود کو گولی ماری، یہ غلط ہے، پولیس کا یہ کہنا تھا. اور اس سے ہوئی بات چیت کے دوران اس نے بتایا کہ وہ خاصا ناراض تھا جو گزشتہ 2 دنوں میں جو سیاہ فام افراد کی موت ہوئی ہے پولیس کی گولی سے، اس سے، اور اس کا مقصد تھا زیادہ سے زیادہ گورے لوگوں، خاص طور سے گورے پولیس والوں کو ہلاک کرنا. اس نے یہ بھی کہا کہ وہ اکیلا کام کر رہا تھا، کسی گروہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، اور اس نے کئی جگہ بم بھی لگائے ہوئے ہیں، لیکن پولیس نے کہا کہ انہیں کوئی بم نہیں کہیں سے برآمد ہوا ہے. اور ایک جو بات انہوں نے کہی ہے کہ ابھی ہم پورے یقین سے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ
اس حملے میں شامل سبھی لوگوں کو ہم نے حراست میں لے لیا ہے اور اس لیے جانچ چل رہی ہے۔ چلیں وجیش، یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ حکام اب تک کیا کہہ رہے ہیں، لیکن حکام نے یہ بتایا کہ یہ جو تصادم ہوا ہے اتفاقاً ہوا ہے یا پہلے سے اس کی منصوبہ بندی ہو رہی تھی؟ جی اس بارے میں کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، ابھی انہوں نے کہا کہ تفتیش کے بارے میں ابھی ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن جو یہاں کے کئی سابق اہلکار ہیں، ایک ایف بی آئی کے سابق اہلکار نے جو میڈیا کو دیا ہے بیان، اس میں انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ یہ پوری منصوبے بندی کے ساتھ کیا ہوا حملہ تھا، یا اس طرح کی بات تھی کہ وہ تیار تھا اور ایسے ہی کسی موقع کا انتظار کر رہا تھا۔ وہیں دوسرے کچھ ایسے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پھر سے سوال اٹھائے، بندوق جس آسانی سے ملتے ہیں یہاں پر، اس کے بعد اس طرح کے کسی حملے کو انجام دینا بہت مشکل نہیں ہوتا ہے، اور اس لیے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا وجیش، گزشتہ کچھ عرصے سے سیاہ فام باشندوں اور پولیس والوں میں تو کشیدگی بڑھتی ہی جا رہی تھی نا، تو اب ان تازہ ترین ہلاکتوں سے تو یہ خلیج اور بھی بڑھے گی نا؟ ظاہر ہے بہت زیادہ، اور خاص طور سے پولیس کی طرف سے جو لوگ کہتے رہے ہیں کہ جب اس طرح کے حملے ہوتے ہیں، خاص طور سے جب پولیس سیاہ فام افراد کے خلاف کوئی کارروائی کرتی ہے، تو تفتیش کی رپورٹ آنے سے پہلے بھی سیاستدان پولیس پر انگلیاں اٹھانے لگ جاتے ہیں، اور اس لیے نفرت اور زیادہ بڑھتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ اقلیت جو ہے یہاں کی اور پولیس کے درمیان ایک کھائی ہے، ایک اعتماد کی خاصی کمی ہے، اور آج ڈیلس کے جو پولیس سربراہ ہیں انہوں نے کہا کہ اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور پورے قوم کو پولیس کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ صدر اوباما نے بھی یہ کہا کہ جو پورا سسٹم ہے اس میں ایک بائس ضرور ہے، جسے ہم نسلی بائس کہتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری پولیس قوم کو آپ ایک ہی برش سے پینٹ کرنا شروع کر دیں۔ وجیش اپادھیائے، بہت بہت شکریہ۔ آئیے اب ایک بار پھر سوشل میڈیا پر نظر ڈالتے ہیں۔ گریگ رابرٹس نے ناٹنگھم سے لکھا کہ پولیس ہر جگہ حکومت کے جرائم چھپانے کا کام کرتی ہے، لوگوں میں غصہ تو ہوگا۔ ڈیرک اسکاٹ نے ٹیکسس سے لکھا، ان پولیس والوں کی موت میڈیا کی غیر ذمہ دارانہ کوریج سے ہوئی ہے، نسل پرستی کے موضوع پر انہوں نے جذبات بھڑکائے۔ فریدون عبداللہ الیان نے لکھا کہ ہم نے امریکہ میں لوگوں کو ہتھیار رکھنے کی اجازت دے کر خود ہی دہشت گرد پیدا کرنے کی بنیاد رکھی تھی۔ اور اب بعض دیگر عالمی موضوعات پر نظر۔ امریکی صدر براک اوباما کا کہنا ہے کہ وہ امید کرتے ہیں کہ برطانیہ یورپ کے تحفظ میں مرکزی کردار ادا کرتا رہے گا۔ صدر اوباما نے یہ بات بھی ظاہر کی کہ یورپی اتحاد سے علیحدگی کے بعد برطانیہ یونین سے علیحدگی کے عمل کو باضابطہ طریقے سے انجام دے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں اس بارے میں کوئی شک نہیں کہ برطانیہ نیٹو کے رکن ممالک میں سے ایک فعال ملک ہوگا۔ عراق میں شیعہ مسلمانوں کے ایک مذہبی مقام پر خودکش حملے میں کم از کم 30 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ شمالی شہر بلد میں واقع سید محمد بن علی الہادی کے مزار پر خودکش حملے کی ذمہ داری خود کو دولت اسلامیہ کہنے والی شدت پسند تنظیم نے قبول کی ہے۔ تائیوان کے مشرقی ساحل پر شدید سمندری طوفان کے سبب 2 افراد ہلاک اور 66 زخمی ہوئے ہیں۔ 1.5 لاکھ سے زیادہ افراد اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئے، اسکول اور کالج بند، جبکہ سینکڑوں پروازیں معطل کر دی گئی ہیں۔ کمبوڈیا کے وزیر اعظم ہن سین نے ملک کے میڈیا کی جانب سے خود کو لارڈ پرائم منسٹر اور سپریم ملٹری کمانڈر کہلانے کی شرط واپس لے لی ہے۔ اب سے کچھ دن پہلے اس شرط پر عمل کرانے کے لیے میڈیا کو نوٹس دیے گئے تھے۔ صحافیوں کا کہنا ہے کہ اس شرط کے خاتمے کی وجہ اب یہ واضح نہیں ہے۔ اس سال مارچ کے مہینے میں یہاں اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو کے ایک احمدی دکاندار اسد شاہ کے قتل کی ذمہ داری ایک سنی ٹیکسی ڈرائیور نے قبول کی ہے۔ بریڈ فورڈ کے رہائشی تنویر احمد کا کہنا ہے کہ اسد شاہ نے قرآن کی بے حرمتی کی تھی۔ سارا اسمتھ کی رپورٹ، نصرت جہاں کی زبانی۔ اسد شاہ اپنی کمیونٹی کی ایک معروف شخصیت تھے جنہیں ان کی دکان میں دن دہاڑے قتل کر دیا گیا۔ علاقے کے افراد ان کی یاد میں سوگوار ہیں اور اس بے ایمانہ قتل سے لرزہ بھی ہیں۔ یہ سفاک قاتلانہ حملہ تقریباً 4 منٹ تک جاری رہا۔ ہم نے اس جیسی واردات پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ یہ اپنی نوعیت کا ایک انوکھا واقعہ تھا۔ سنی مسلک سے تعلق رکھنے والے ٹیکسی ڈرائیور تنویر احمد نے اس قتل کا اعتراف کیا ہے۔ عدالت میں اس وحشیانہ قتل کی CCTV فوٹیج چلائی گئی جسے تنویر احمد بے حسی سے تکتا رہا۔ واردات کے بعد وہ موقع پر موجود رہا اور پولیس کی آمد پر انہیں اپنے گھناؤنے جرم کے بارے میں بتایا۔
تفتیش کے آغاز میں پولیس کا خیال تھا کہ اس واردات کی وجہ اسد شاہ کا احمدی ہونا ہے، تاہم اب پولیس کا کہنا ہے کہ اصل وجہ یہ نہیں تھی۔ اسد شاہ نے یوٹیوب پر کئی ویڈیو اپلوڈ کی جن میں وہ بظاہر خدا کا رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ پولیس کا خیال ہے کہ اس قتل کی وجہ یہ ویڈیوز معلوم ہوتی ہیں، نہ کہ اسد شاہ کا احمدی ہونا۔ تنویر احمد نے پولیس کو بیان میں کہا کہ اسد شاہ نے قرآن کی بے حرمتی کی تھی۔ السلام علیکم، پیس بی اپون یو۔ اسد شاہ کے قتل کی مذمت کرنے اور مذہبی بنیادوں پر تشدد کی مخالفت میں مختلف مذاہب اور مکتبہ فکر کے لوگ ہم آواز ہیں۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر ملیے گا جنگ عراق کا شکار ہونے والے 2 خاندانوں سے کہ جن کا دکھ ایک جیسا ہے، جبکہ ہفتہ وار ٹیکنالوجی بلیٹن کلک میں دیکھیے گا یہ ہاور بورڈ کیوں غیر محفوظ قرار دیے جا رہے ہیں۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ جنگ عراق کے اسباب اور برطانیہ کے کردار کی تحقیقات کے لیے 7 سال پہلے عراق انکوائری قائم ہوئی۔ چلکوٹ رپورٹ کے نام سے یہ رپورٹ بالآخر منظر عام پر آ چکی ہے۔ جنگ کے نتیجے میں ہونے والے تشدد میں بہت سے خاندان اپنے پیاروں سے محروم ہوئے۔ ہمارے نامہ نگار احمد مہر نے عراق اور برطانیہ میں 2 ایسے ہی خاندانوں سے ملاقات کی، ان کی کہانی عمر آفریدی کی زبانی۔ یہ بچی برطانوی حملے کی ماری ہے، اس کے ماں باپ ان کے ہاتھوں مارے گئے۔ میں نے ایک بیٹا کھویا، لوگوں کا تو سارا خاندان مارا گیا، ہمیں ان کے لیے بھی انصاف چاہیے۔ جنگ عراق کے مارے 2 الگ الگ گھرانے، مگر کہانی ایک ہی۔ محسن اور ان کی بھتیجی نور ان ہزاروں خاندانوں میں سے ہیں جن کے عزیز عراق پر یلغار کے نتیجے میں مارے گئے۔ پیٹر اس جنگ میں اپنا 28 برس کا بیٹا کھونے کے بعد جنگ مخالف مہم کا حصہ بنے۔ برطانوی فوجی 6 برس تک بصرہ میں رہے۔ محسن نے بتایا کہ ان کا بھائی اور بھابھی ان کے محلے میں ہونے والی جھڑپ میں مارے گئے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس روز 20 ٹینکوں نے ہم پر بلا امتیاز گولے برسائے۔ ہمارے 2 عزیزوں کو شدید زخم آئے۔ انہوں نے کربناک حالت میں موت کو گلے لگایا۔ نور اس وقت صرف 4 برس کی تھی۔ محسن کہتے ہیں کہ حملے کے بعد ایک مستحکم عراق کی ان کی امیدوں پر جلد ہی پانی پھر گیا۔ ہمیں لگا کہ صدام کے بعد ہمارا خواب شرمندہ تعبیر ہونے والا ہے اور امریکی اور برطانوی عراق میں سب ٹھیک کر دیں گے۔ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ تو ہم پر قبضہ کرنے آئے تھے، ہمارے گھر اجاڑنے آئے تھے، ہمارے بچوں کو یتیم کرنے آئے تھے۔ جنگ کے 13 برس بعد برطانیہ نے اس میں ملوث ہونے کے بارے میں سرکاری رپورٹ شائع کر دی ہے، مگر بصرہ والے اس جنگ کی ہلاکت خیزی سے خوب واقف ہیں، جبکہ برطانیہ میں معاملہ ذرا پیچیدہ ہے۔ پیٹر کہتے ہیں وہ اپنے بیٹے کی ہلاکت کے بعد سے انصاف کی تلاش میں ہیں۔ شان نے یہ سوچ کر جان دی کہ وہ اپنے ملک کا دفاع کر رہا ہے۔ اگر آج وہ زندہ ہوتا تو اس جنگ کی مخالفت میں میرا ہمنوا ہوتا، کیونکہ وہ دیانتدار اور انسانیت پر یقین رکھنے والا تھا۔ محسن اور اہل عراق کے لیے پیٹر کا پیغام یہ ہے: مجھے امید ہے کہ حصول انصاف کی میری کاوش رائے گاہ نہیں جائے گی، اور میں تمہارے ملک اور لوگوں کے خوشائند مستقبل اور تعمیر نو میں اپنا حصہ ڈالوں گا۔ محسن اور پیٹر کبھی ملے نہیں ہیں، مگر دونوں کے عزیز ایک ہی جنگ کی بھینٹ چڑھے۔ 13 برس بعد بھی ان کے دلوں سے خون ٹپک رہا ہے۔ جنگ عراق سے متاثرہ ایک عراقی اور ایک برطانوی خاندان کے بارے میں یہ تھی احمد مہر کی رپورٹ۔ اور ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر جن خبروں اور دیگر موضوعات میں ہمارے قارئین کی دلچسپی رہی، ان میں حضرت نوح کی کشتی تھیم پارک میں، وائی فائی روٹر کی رفتار کیسے تیز کریں، اور متنازع مبلغ ڈاکٹر ذاکر نائک کی مبینہ قابل اعتراض تقاریر کی بھارت میں تفتیش سے متعلق خبر بہت پڑھی جا رہی ہے۔ روبوٹس گھروں پر کھانا پہنچائیں، چوہے اپنی سیلفی بنائیں، اور ایک انجینئر سے ہزاروں ڈالر خرچ کروا کے کمپیوٹر پروسیسر بنا تو لیا، لیکن کھیلتے اس پر صرف ٹیٹرس ہیں۔ آیا یقین؟ نہیں نا؟ دیکھیں سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہفتے وار سلسلہ کلک
آج ایمن خواجہ کے ساتھ۔ ان کا استعمال تو جاری ہے، لیکن فیکٹری کے اندر۔ امریکہ میں 5 لاکھ سے زائد ہاور بورڈز کو حفاظتی خدشات کے پیش نظر واپس منگوا لیا گیا ہے۔ کم از کم 99 ایسے واقعات ریکارڈ کیے گئے ہیں جن میں ہاور بورڈز انتہائی گرم ہو گئے تھے اور ان میں سے کچھ میں تو آگ بھڑک اٹھی تھی۔ جن بورڈز کو واپس منگوا لیا گیا ہے وہ چین میں بنے تھے۔ کبھی سوچا ہے کہ سائنسدان جو چوہوں کو ان کے پہیوں پر دوڑاتے ہیں ان سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ تو اب جانیے کہ وہ ایک فن پارہ بھی تخلیق کر سکتے ہیں۔ چوہے کی طاقت سے چلنے والی یہ ڈرائنگ مشین اب اس کی ایک سیلفی بنا سکتی ہے۔ نیل مینڈوزا نامی آرٹسٹ نے راسپبری پائی اور ایک سافٹ ویئر کے استعمال سے یہ مشین بنائی ہے جو چوہے کی مدد سے ایک سادہ فن پارہ تخلیق کر سکتی ہے۔ برطانیہ میں قائم خوراک ترسیل کرنے والی سروس جسٹ ایٹ نے اسٹار شپ ٹیکنالوجیز کے ساتھ اشتراک کیا ہے جس سے فاسٹ فوڈ کی معنی بدل کر رہ جائے گی۔ وہ لندن میں خوراک صارفین تک پہنچانے کے لیے خود کار روبوٹس کا استعمال شروع کرنا چاہتے ہیں۔ ان روبوٹس پر دور قائم سینٹر سے نظر رکھی جائے گی اور انسان کبھی بھی ان روبوٹس کا کنٹرول سنبھال سکتے ہیں۔ بس امید کریں کہ ان روبوٹس کو راستے میں بھوک نہ لگے۔ اور آخر میں یہ کہ برطانیہ کے شہر کیمبرج میں ایک انجینئر نے 4 برس کی محنت اور تقریباً $52,000 کے خرچ سے اپنے کمرے میں ایک بہت بڑا گھریلو ساخت کا کمپیوٹر پروسیسر بنایا ہے۔ یہ اس پر اب تک صرف ٹیٹرس ہی کھیلتے رہے ہیں۔ ابتدائی طور پر جیمز نیومن صرف یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ٹرانزسٹر کیسے کام کرتا ہے، لیکن انہیں کام میں مزہ آنے لگا اور انہوں نے جو پروسیسر بنایا ہے اس میں 40,000 ٹرانزسٹر اور 10,000 LEDs کا استعمال ہوا۔ آخر میں آپ کو یہ یاد دلاتے چلیں کہ امریکہ میں 5 پولیس اہلکاروں کی ہلاکت آج کے سیربین کا بڑا موضوع تھا۔ یہ پولیس اہلکار ریاست ٹیکساس کے شہر ڈیلس میں اس وقت ہلاک ہوئے جب سیاہ فاموں کی ہلاکت کے خلاف احتجاج کے دوران پولیس اہلکاروں کو ہدف بنا کر فائرنگ کی گئی۔ صدر اوباما نے پولیس اہلکاروں کی ہلاکت کی مذمت کی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @شفیع_نقی_جامعی۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔